بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سندھی کے اس کلاس میں ہم پریویس منتھس میں جو بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کریں گے، یعنی دوبارہ سے دہرائیں گے ہم، تاکہ ہم یاد کر سکیں، ہماری یہ یاد دہانی میں رہے کہ ہم نے ان مہینوں میں کیا کیا پڑھا ہے۔ مہینوں جولائی، یعنی مہینہ جولائی میں ہم نے سندھی ऐं اردو الف ب، سندھی اردو ऐं عددی گنتی، سبق پان سگورن جو پاڑی سرینسان ورتاؤ اور حرف توڑیو اور جوڑیو پڑھا ہے، یعنی حرف توڑیو ऐं جوڑیو۔ سندھی الف ب بیسک ہے، یعنی ابتدائی ہے۔ جب تک ہم کسی بھی زبان کے الفابیٹ یعنی حرف نہیں جانیں گے تو ہم وہ لینگویج سیکھ ہی نہیں سکتے، وہ زبان سیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے سندھی اور اردو الف ب رکھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے گنتی ہے اور حرف توڑیو جوڑیو۔ پھر ہمارے پاس سبق تھا پان سگورن جو پاڑی سرینسان ورتاؤ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک۔ پان سگورن مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ، سلوک وغیرہ۔ اس سبق میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جانا۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقیات سب سے اعلیٰ ہے، اور ان میں سے ایک اخلاقیات میں پڑوسیوں کے ساتھ سلوک ہے، اور اس سبق میں ہم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہی پڑھا ہے۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں اور اگلے مہینے میں دیکھتے ہیں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ اگلے مہینے میں ہم نے سبق ٹھٹو پڑھا ہے، اور اس ٹھٹو سبق پہ ہم نے الفاظ، معنی، سوال جواب اور مشق کیا ہے۔ سبق ٹھٹو، یہ سبق اس لیے دیا گیا ہے کتاب میں کہ ہم اس شہر کے بارے میں جانیں۔ ہم سندھ میں رہتے ہیں اور یہ سندھ کا بہت مشہور شہر ہے۔ علم و ادب کا گہوارہ تھا یہ شہر کسی زمانے میں۔ اس شہر کی ترقی کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر موجود عمارتیں جو کہ بہت زیادہ شاندار تھیں، لیکن اب خستہ حالت میں موجود ہیں، لیکن اب بھی موجود ہیں اتنا ٹائم گزر جانے کے بعد، کیونکہ یہ بہت قدیم شہر ہے۔ سندھ کا سب سے قدیم شہر ہے ٹھٹو۔ یہاں پر بزرگوں، اولیاء کرام، بادشاہوں اور امیروں کے مقبرے اور مزارات موجود ہیں۔ اس شہر میں 100 گنبدوں والی مسجد بھی مشہور ہے۔ یہاں کا کھیڑ پوڑا بہت زیادہ مشہور ہے۔ لوگ اس شہر کے عجائبات کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ اس شہر میں موجود مقبرے پر جو کاشی کا کام کیا ہوا ہے، اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی کاریگر اس میں رنگ و روغن کر کے گیا ہے۔ یہ قدیم شہر ہے اور اس کے بارے میں ہم نے اچھی طریقے سے پڑھ لیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ستمبر کے مہینے کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم نے ستمبر کے مہینے میں کون سے سبق پڑھے ہیں اور کیا کیا کام کیا ہے۔ ستمبر کے مہینے میں ہم نے سبق تندرستی، اس کے علاوہ عملی کارکردگی میں پکھین، رنگن ऐं جانورن جا نالا پڑھا۔ اس کے علاوہ اسکول میں داخلہ لائے درخواست بھی ہم نے پڑھی۔ سبق تندرستی، اس سبق کو چوز کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم یہ جان سکیں کہ تندرستی ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ ایک کہاوت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، یعنی تندرستی ہوگی تبھی ہم ہر کام کر سکتے ہیں، ہمارے لیے ہر کام پاسبل ہے۔ اگر ہم تندرست نہ ہوئے، صحت یاب نہ ہوئے تو ہم کبھی بھی کوئی بھی کام پراپر نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے تندرستی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تندرستی قائم رکھنے کے لیے کچھ اصول ہیں جو کہ میں اپنے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو دکھا چکی ہوں۔ صاف پانی، سادہ اور اچھا کھانا، اس کے علاوہ تازہ ہوا، ورزش، اس کے علاوہ وقت پر جاگنا، وقت پر اٹھنا، کھیل کود۔ اس کے علاوہ ہم اپنے صحت کے لیے
گھومنے پھرنے جائیں تاکہ ہماری صحت جو ہے بہترین ہو سکے۔ یہ ہمارے تندرستی کے کچھ اصول ہیں جن پر ہم قائم رہ کر ہم اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں، چست و چوبند رہ سکتے ہیں۔ جو شخص تندرست رہتا ہے وہ ہر کام پراپرلی کرتا ہے اور چست و چوبند رہتا ہے، لیکن جو شخص تندرست نہیں ہوتا وہ ہمیشہ بیمار اور سست اور موگو رہتا ہے۔ آئیے عملی کارکردگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ عملی کارکردگی میں ہمارے پاس موجود ہے پکھین رنگن این جانورن جنالا، جو کہ ہمارے پاس ہم نے آپ کو PDF میں دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول میں داخلہ لائے درخواست، اور یہ درخواست آگے آپ کو اس کا ایک پورا پیٹرن آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس پیٹرن کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے درخواست کرنی ہے۔ یہ پیٹرن ہے، کسی کو بھی آپ نے درخواست لکھنی ہے اسی پیٹرن پہ کرنا ہے۔ اور جیسے سب سے پہلے باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، اس کے بعد الف ب ج اسکول، جناب عالیہ، ایکسکلیمیشن مارکس، اور جو ہے یقیناً آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔